کہ آپ جو احتجاج کر رہے ہو یا پروٹیسٹ کر رہے ہو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ ان پہ اتنا شدید کیا کہتے ہیں تشدد کریں، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آباد بھی اس وقت ایک اہم رول پلے کرتا ہے، کیونکہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ریئل اسٹیٹ اور پوری بلڈر ایسوسیشن کی نمائندگی کرتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ احتجاج پہ اس طرح لاٹھی چارج ہونا چاہیے. کوئی بھی چیز بیٹھ کے بات چیت سے ہی حل ہوتی ہے، اور اس کی میں لاٹھی چارج کی شدید مذمت کروں گا. اور یہاں میں یہ کہتا چلوں گا کہ سینٹرل گورنمنٹ کے اندر ایس بی سی اے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس نے جو بھی اپروول دیے اس نے دیے، اور اس نے جس طریقے سے اپروول دیے، جو آفیسرز انوالو تھے، جو سرکاری لوگ انوالو تھے، ان کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے؟ ان کے خلاف بھی تو کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک عام آدمی جو خریدنے کے لیے آتا ہے وہ جب ایس بی سی اے کا این او سی دیکھتا ہے تو وہ تو پھر وہ چیزیں لے لیتا ہے، اور اس کو اگر 3-4 سال کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ انلیگل زمین تھی یا یہ صحیح نہیں بنا ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف بھی ہونی چاہیے کہ انہوں نے 14 سال سے یہ بیٹھے ہیں، انہوں نے پرمیشنز کیوں دی؟ کیونکہ یہ پرمیشن اتنی پرانی نہیں ہے، یہ 14 سال کے اندر والی پرمیشن ہے. تو جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ایس بی سی اے کو مادر پدر آزاد کیا گیا، اسے پولیٹیکلی یوز کیا گیا، جس طریقے سے پرمیشن دی گئی، تو اس پہ بھی کارروائی ہونی چاہیے، نہ کہ یہ جو مظاہرین ہیں ان پر تشدد. اچھا شہزاد صاحب بتائیے گا، ڈیجیٹل دور ہے، خبر آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، ہم کافی دیر سے یہ مظاہرہ دکھا رہے ہیں، ان کے مطالبات بھی آ کر گفتگو بھی کر رہے ہیں، تو ابھی تک کسی بھی حکومتی وفد کی کوئی ان سے بات چیت نہیں ہوئی ہے، کسی ارکان نے ان سے رابطہ نہیں کیا ہے، اس پر آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیے یہ پرانی روش ہے ہمیشہ سے. جب تشدد ہو جاتا ہے، جب مار پیٹ ہو جاتی ہے، جب معاملات بہت بگڑ جاتے ہیں، تو تب سندھ سرکار کو ہوش آتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میں ابھی بھی وقت اتنا آگے نہیں گیا ہے، یہ بیٹھیں، بات چیت کریں، مسئلے کا حل نکالیں، اور جس طرح سے سپریم کورٹ یا ہماری کورٹس کہتی ہیں کہ معاوضہ دیا جائے، تو اس بلڈر کو جو متاثرین ہیں جنہوں نے اپنے جمع پوجی جمع کر کے اپنا گھر بنایا، تو وہ معاوضہ ان کو دینا چاہیے. اوبیسلی جب معاوضہ نہیں ملے گا اور وہ پریشان ہوں گے، ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی ہوگی، تو اوبیسلی ان کا وہ احتجاج کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اہم رول پلے کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، وزیر بلدیات کو آنا چاہیے، سی ایم صاحب کو آنا چاہیے، بیٹھیں، بات چیت کریں، متاثرین کے جو جائز مطالبات ہیں وہ پورا کریں، اور یہ میک شور کریں کہ ابھی 2-3 سالوں میں یا 1 سال کے بعد ایسا واقعہ پھر کوئی رہنما نہ ہو کہ انلیگل زمین کے اوپر پوری بلڈنگ بنا دی جائے. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پالیسی نہیں بنائی گئی، قانون بہتر نہیں کیا گیا، تو پھر ہم اپنی سرمایہ کاری کہیں اور لے جائیں گے، کیونکہ ہم اپنے انویسٹرز کو مطمئن نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیے گا؟ کیا فوری طور پر اس پر یقیناً کام ہونا چاہیے؟ کیا اٹینشن ملنی چاہیے؟ دیکھیے میں یہاں یہ کہوں گا کہ جو بلڈر جس کے پاس این او سی تھی اور اسے ایس بی سی اے سے تھرو پراپر چینل پروسیجر کو فالو کیا اور اسے این او سی ملی، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کوئی قصور نہیں ہونا چاہیے. جب اس کی ہر جگہ سے پرمیشن ہے، جنہوں نے پرمیشن دی ہے وہ آزاد گھوم رہے ہیں، کوئی کینیڈا میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی جائیدادیں بنا لی ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. تو میں اپنی معزز عدالتوں سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے. اور جو سٹنگ گورنمنٹ تھی اس میں کون سی ایم تھا، کون کے ڈی اے کا ہیڈ تھا، ایس بی سی اے کا ہیڈ تھا، یا جو بھی متعلقہ اداروں کے ہیڈ تھے، وہ تو زیادہ نہ گھوم رہے ہیں، یا وہ جو ریٹائر ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے یا بیرون ملک ہیں، تو وہ کہاں ہیں؟ ان کی کون اکاؤنٹیبلٹی کرے گا؟ کون ان سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ جو ایک عام آدمی کے حق حلال کی کمائی، ایک عام شہری کی کہ جو پیسے ہیں اس کی جمع پونجی ہے زندگی بھر کی، وہ کہاں جائے گا بیچارہ؟ اور آپ کے خیال میں ظاہر ہے اب اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف بھی بات کرتی رہی ہے، اسمبلی میں اس معاملے کو لے کر جائیں گے، بالخصوص جو آج مطالبات رکھے گئے ہیں، جو آج بات کی گئی ہے؟ جی کیوں نہیں. دیکھیں ہمارا کام ہی یہی ہے، ہم پبلک نمائندے ہیں، ہم لوگوں عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آئے ہیں. ہم نے تو پہلے بھی یہ آواز اٹھائی تھی، ہمارے پریزیڈنٹ کیا کہتے ہیں اس کو، خرم شیر زمان نے بھی آواز اٹھائی تھی، ہم سب نے یہ آواز اٹھائی تھی. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں سسٹمز بن جائیں، ہر دفعہ یہ صورتحال پیدا نہ ہو، ہر دفعہ لاٹھی چارج یا احتجاج کی سیاست نہ ہو. آپ ایسے رولز بنائیں کہ جو رولز پہ پورا اترے انہیں پرمیشن دی جائے، اور جب ایک دفعہ پرمیشن دے دی جائے تو اس کے بعد اس کے اندر کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ پھر تمام اداروں کو پھر ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اس بندے نے جائز طریقے سے پرمیشن لی ہے. کیونکہ دیکھیں انویسٹر کا ہمیں اعتماد بھی بحال کرنا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا کہ انویسٹر گھبرا جائیں کہ ایک بلڈنگ بن چکی ہے یا آدھی بلڈنگ بنی ہوئی ہے یا بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں، جب لوگوں کے پیسے لے لیے، بکنگ کر لی، انویسٹر آ گئے، اس کے بعد تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ بھی ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے. میں تمام بلڈر سے بھی اپیل کروں گا
तमाम इन्वेस्टर से भी बहुत सोच समझ के हर चीज के थ्रू प्रॉपर चैनल जाके परमिशन लें, क्योंकि ये आइंदा आने वाले जो एक कब्जा माफिया है ये उसके लिए भी वो है, तो वो भी डिस्करेज होना चाहिए ना। लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि आबाद एक इदारा है, आबाद बिल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके साथ बैठ जाए, सीएम साहब अपना थोड़ा टाइम निकाल लें, वजीर बल्दियात साहब अपना टाइम निकाल लें, बैठे क्या और मसले का मुश्किल कोई है हल ऐसी निकालें। क्या ऐसी चीज माने है कि क्यों नहीं टाइम निकाल के बैठ सकते? और जब मसाइल के इतने अंबार हैं, आपने भी निशानदेही की, कब्जा माफिया भी है, फिर इस तरह की नस्ला टावर जैसे मजीद भी बिल्डिंग्स की निशानदेही की जा रही है, तो फिर किस तरीके से इसे बेहतर किया जा सकता है? मिल बैठ के क्यों नहीं कोई हल निकाला जा रहा? देखिए बहुत आसान हल है, बहुत आसान हल है। मैरिट का सिस्टम हो, हर चीज लीगलाइज हो, डिजिटाइज हो। हमारी लैंड अभी तक डिजिटाइज नहीं है। हर आदमी के पास एक एक प्लॉट के 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो चारों डॉक्यूमेंट्स वो 4 इन्वेस्टर्स ने खरीदे हुए हैं। हर जगह भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जब मैंने आपसे कहा ना कि बिल्डिंग ऐसे नहीं बन जाती कि कल बिल्डर ने स्टार्ट किया ओपन गई, वो मुतलका इदारों से परमिशन देते हैं, और जब एक दफा परमिशन हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि उनको पकड़ना चाहिए जो परमिशन दे रहे हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं। अब परमिशन उन्होंने पैसे दे के लिए या मेरिट पे दी थी या उन्होंने धोखे से दी, जिसने भी परमिशन दी है उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट कोई ऑफिसर उस सीट पे आए तो वो इस तरह से परमिशन लोगों को बांटता ना फिर। ठीक है, शहजाद कुरैशी एमपीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुफ्तगू कर रहे थे, और वो ये कहते हैं कि बहुत सादा सा हल है, मिल बैठकर इसका कोई हल निकाला जाए। उन्होंने कहा कि गौर करना चाहिए कि कानून के दायरे में रहते हुए किस तरीके से मजीद इस पॉलिसी को बेहतर किया जा सकता है। उन्होंने कहा जिन्होंने इजाज़त दी वो आज़ाद हैं या बैरून मुल्क मज़े कर रहे हैं, जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। अभी भी वक्त है, बैठ कर इन मसाइल को हल किया जाए।